جی میں اس وقت موجود ہوں روہڑی میں اور یقین سہارا ویلفیئر ایسوسیشن کے آفس میں. یہاں کی روح رواں ہیں میڈم ہنا لاڑک صاحبہ اور ان کے آفس میں موجود ہوں اور میں اس کیس کے کچھ حقائق کو جاننا چاہتا ہوں جس کیس کو آج کل انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے اور میں آپ کو ان سے ملواتا بھی ہوں. میں ان کے آفس میں ہوں اس وقت اور ان سے بھی کچھ وہ تمام ریالٹیز اور وہ حقائق وہ فیکٹس جانوں گا کہ جو اس کیس کے حوالے سے ہیں. ان کی کچھ ایفرٹس بھی ہیں اور یہ اس حوالے سے کیا جانتی ہیں. اس میں ہم کچھ ایسے تیکھے سوال بھی کریں گے میڈم سے کہ جن کا جواب ہم ان سے لیں گے. جو متضاد رائے پائی جاتی ہے اس وقت سوسائٹی میں کیونکہ جس شخص کے اوپر یہ الزامات ہیں کہ اس نے 12 سال کی بچی مسکان ولد عبدالعظیم جو کہ اسٹیشن روڈ کے رہائشی ہیں اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور یہ جنسی زیادتی جو ہے جو اس میں صحافی ہے عقیل لالا عقیل جس کا نام ہے وہ گرفتار ہے اور روہڑی تھانے پر 4 روزہ ریمانڈ بھی ہے اور اس کے خلاف ایک پرچہ بھی درج ہو چکا ہے اور اس میں بہت زیادہ ایفرٹس ہیں میڈم ہنا لاڑک صاحبہ کی اور ان سے ہم اس صورتحال پر جانیں گے. عقیل جو ہے وہ اسٹیشن روڈ پہ اس کا کاروبار ہے اور جو فاطمہ یعنی مسکان جو بچی ہے ولد عظیم کی وہ اسٹیشن روڈ کے رہائشی ہیں. تو اس سلسلے میں میڈم ہنا لاڑک سے میں یہ جانوں گا کہ میڈم آپ اس کیس کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہیں اور اس کیس کو آپ نے ٹیک اپ کیا اور سوشل میڈیا پر اس کی ایک شہرت بھی ہے. اس سے تو سکھر میں اور روہڑی میں اور اس ریجن میں اس وقت یہ ایک ہائی پروفائل کیس کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ اس کے جو حقائق ہیں وہ کیا ہیں اس کیس کے حوالے سے؟ جی جو یہ عقیل لالا عقیل نے جو 12 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس میں پہلے تو ہمیں معلوم جیسے لوگوں کے سول سوسائٹی کے لوگ جیسے میرے پاس آ رہے تھے تو انہوں نے انکشاف ظاہر کیا تھا کہ انکشاف ہے کہ یہاں پر بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. شبہ ظاہر کیا تھا شبہ ظاہر کیا تھا شک یا شبے کی بنیاد تک تھی بات. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے شبہ ظاہر کیا تھا؟ وہ اسی سٹی کے ہیں نا شہر کے لوگ. ہاں شہر کے لوگ ہی تھے لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا نام شو نہ ہو. آپ کو پتہ ہے یہ معاملے حساس ہوتے ہیں بالکل. یعنی اس معاملے میں جو بچے کے ساتھ زیادتی کا جو معاملہ تھا وہ گھر والوں کو چھوڑ کے باہر تک یہ بات پہنچ چکی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے میں ہمارا نام نہ آئے کیونکہ دیکھیں ایسے معاملات حساس ہوتے ہیں کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور لالا عقیل ایک صحافی ہیں اور صحافی کے خلاف کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ ایسا غریب گھرانے سے ایک عظیم جو ہے وہ بالکل غریب ہے. وہ ایک میکینک ہے اور بالکل اس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہیں. وہ 3 بیٹیوں کا باپ ہے. تو لالا عقیل نے پہلے اسے اپنے جھانسے میں پھنسایا پھر اس کے بعد اس کو بولا کہ بچی میرے پاس بھیجے میں ٹیوشن بھی دوں گا بچی کو. ٹیوشن کے بہانے سے وہ پہلے شاپ میں اسے پڑھاتا تھا. اس کے بعد جب اس کی بیگم کو یہ معلوم ہوا کہ یہ بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے کہ ان کو بچیوں کو میرے پاس ٹیوشن بھیجیں اس کے گھر پہ. اس کے گھر پہ جب وہ بچی ٹیوشن پڑھنے لگی تو ان کی وائف جو ہے جو آج انہوں نے میڈیا ٹرائل بھی کی ہے اور میرے خلاف بھی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ میڈم جو ہے ہمیں بلیک میل کر رہی ہیں وہ پیسے مانگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم لوگ یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے ہمیں اتنے پیسے چاہیے. تو ایسی کوئی بات نہیں. میرے ساتھ نہ کوئی کسی کی فون پہ بات ہوئی ہے نہ کوئی میرے پیسوں کا معاملہ ہوا ہے. میں نے تو صرف ایک بچی کا ساتھ دیا ہے جو 12 سال کی بچی ہے. میرے خیال میں نہیں میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو شاید اس بچی کا ساتھ دیتا. اچھا میں یہاں پر آپ کو روکوں گا. اس میں کچھ ریومرز ایسے بھی ہیں کہ عظیم اور عقیل کے درمیان کچھ کاروباری تنازع ہے اور اس میں خاصے پیسے جو ہیں ادھار کی مد میں وہ عظیم کے اوپر ہیں. تو یہ معاملہ شاید اس سے جڑا ہوا ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ اپنی بچی کے اوپر ایک زیادتی کے جھوٹے الزام کے حوالے سے اس پر کھڑا ہو گیا ہے. آپ کیا کہتی ہیں؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی باپ اپنی 12 سال بچی پہ الزام نہیں لگا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عظیم ایک غریب میکینک ہے. وہ دہاڑی کماتا ہے اور کھاتا ہے. اس کے پاس کوئی ایسی سرکاری جاب وغیرہ بھی نہیں ہے. اس کی 3 معصوم بچیاں ہیں. تو عقیل کو یہ علم تھا کہ اس کی 3 معصوم بچیاں ہیں. عقیل نے اسے پہلے راشن وغیرہ کا کوئی سسٹم کیا تھا. راشن اس کو دلوا رہا تھا. راشن والے پیسے اس نے 3500 یا 3000 ایسے کوئی بل نکالا تھا. وہ ابھی عظیم نے جو ہمیں بیان دیا ہے اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے وہ کلیئر کر دیا ہے اس کا حساب. اور اس نے پہلے بلیم ڈاکٹر پہ لگایا تھا کہ ڈاکٹر
पे भी इसने जो ब्लेम लगाया है, ये ब्लैक मेलर है और ये ब्लैक मेल करके खाते हैं। डॉक्टर कौन सा मैडम? जो इनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी उनमें इसकी बच्ची एक्सपायर हो चुकी थी, तो उसने मेरे पास ही लाला अकील ही लेकर आए थे। लाला अकील पहले मेरे साथ ही काम कर रहे थे एनजीओस में, उसके बाद लाला अकील इनको लेकर आए। अजीम को मैं नहीं जानती थी, लाला अकील के मार्फत वो हमारी एनजीओस में एंटर हुए थे, और उसके बाद वो अपनी बच्ची का पहले मसला लेकर आया था जो एक्सपायर हो चुकी थी। तो उसमें डॉक्टर्स का कसूर नहीं था, वो मामला वहीं पे हल हो गया था। डॉक्टर्स ने भी कहा अगर आपको लग रहा है कि बच्ची हमने जानबूझ के मारी है, तो देखो कोई भी डॉक्टर अपने ऊपर वो नहीं करता या वो नहीं चाहता कि कोई मासूम बच्ची को मारे। वो मामला तो हल हो चुका था। उसके भी अब डॉक्यूमेंट्स लेकर अकील ये जानना लोगों को बताना चाह रहा है कि ये ब्लैकमेल है, तो ये सरासर इल्ज़ाम है अजीम पर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और उसके अलावा जो ये लेन देन वाला चक्कर है, तो वो भी अजीम ने ये बात वाज़ेह कर दी है कि भाई मेरे पास जो थे 3500 या 3000 का कोई बिल था वो मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद मैंने अपने बच्चों को मना कर दिया कि भाई आपने इनके घर नहीं जाना है, तो बच्चियाँ उसके घर नहीं जाने के बावजूद वो उसके घर गया है। अकील उसके घर एक गैर बंदा उसके घर जाके दाखिल हो और उसको बोले कि भाई आप अपनी बेटी को भेजो, मेरे कपड़े धोकर जाए, मेरी वाइफ यहाँ नहीं है, मेरे कपड़े धोकर जाए। तो उन्होंने बोला मेरी बच्ची छोटी है, हम घर पे काम नहीं करवाते, तो आपके कपड़े कैसे धोएगी। तो उन्होंने बच्ची नहीं भेजी। बच्ची नहीं भेजने के रिजल्ट ये सामने आए कि उसको ब्लैकमेल किया गया कि रोड़ी में एसएचओ आ रहा है नया, उसके मार्फत हम लोग उससे मिलकर उससे मीटिंग कर कर हम आपको चर्च के इल्ज़ाम में अंदर करवाएंगे। जिसको उसको खौफ पैदा हुआ वो गरीब है और वो कंप्लेन लेकर मेरी ऑफिस आया। यानी कि आपके कहने के मुताबिक कि अकील ने अजीम को डराया धमकाया और अजीम ने जो राशन के उधार के पैसे थे वो दे दिए थे। चलें ठीक है। अच्छा, इस हवाले से ये भी रूमर्स हैं और कुछ अफवाहें हैं, कुछ बातें उड़ी हुई हैं कि चूँकि अकील आपके साथ पहले आपकी एसोसिएशन में काम कर चुका था और एक अच्छा वो डोनर भी था और बहुत सारे खर्चात भी उठाता था, कुछ फर्नीचर की मद में चीज़ें थीं और कुछ और भी, तो ये बात किस हद तक ठीक है कि आपकी उसके साथ एक छोड़ जाने के बाद, आपकी एसोसिएशन छोड़ जाने के बाद एक पुरानी लागत है, एक जेलसी है, उसकी वजह से आप इस मामले में खड़ी हुई हैं? इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। अकील बिल्कुल मेरा मेंबर था, मैंने अकील को सखर सिटी ओहदा भी दिया था सदर का, लेकिन उनको ये ही नहीं पता था कि एनजीओस चीज़ क्या है, उसको पता नहीं था, वो उसने कभी एनजीओस में काम ही नहीं किया। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैडम हम लोग आपके साथ हैं, कुरान पाक बीच में आए, हाथ रखा कि हम आपके साथ रहेंगे ये, लेकिन उसके बावजूद अकील की हरकतें देखकर मैंने अकील का ओहदा और अकील की मेंबरशिप कैंसिल कर दी। क्योंकि देखें, जब हमें पता चला कि ये लोग आंकड़ा पर्ची वगैरह उनके साथ ये मैच हैं, तो उसके बाद हम लोगों ने ये सिस्टम, जो भी लोग थे वहाँ पर जो पीने खाने वाले शराब वगैरह ड्रिंक करते थे या किसी वहीं गुत्ते वालों को परेशान करना, उनसे मंथलियाँ लेना, उनसे मतलब गलत उनसे वो कर रहे थे, तो इस वजह से वो नाम मेरी एनजीओस का यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने इनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी। और अब ये कह रहे हैं कि वो ऑफिस का खर्चा उठाते थे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऑफिस का कोई भी खर्चा नहीं उठाता, ऑफिस के अखराजात जो भी हैं वो मैं अपने घर से करती हूँ। और यहाँ का फर्नीचर देखें आप, तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि मेरे पास फर्नीचर कौन सा है। जब मैं एक इदारा चला रही हूँ, सिंध लेवल पे काम कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है मैंने अपनी मेहनत तो की होगी, घर से 5 रुपये खर्च करके मैंने अपना ऑफिस कुर्सियाँ वगैरह तो ली होंगी ना, वो मैं बाहर वाले लोगों के इंतजार में तो नहीं रहूँगी। आपका कहना ये है कि ऐसा फर्नीचर का कोई इशू नहीं है, ये बातें हैं, ये ब्लैकमेलिंग है। जी, हम आपको ऐसी बहुत सी अफवाहें, बातें, मनगढ़ंत ऐसी कई इतलात हैं कि जो इस हवाले से आज मैडम की यहाँ पर मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाते हुए उन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जो इस वक्त उड़ रही हैं या जो लोगों में ये बातें गर्दिश कर रही हैं। मैं एक और चीज़ की तरफ जानना चाहता हूँ मैडम कि ये जो वाक़या हुआ, मैं तो इल्ज़ाम कहूँगा क्योंकि अभी न तो मेडिकल रिपोर्ट आई है और न भी, और इसको लिखना भी अभी गलत है कि ये चीज़ साबित हो चुकी है, लेकिन देखा ये गया है कि आपने एफआईआर की एक और एसपी साहब की एक तस्वीर के साथ इसे जुर्म साबित होने से ताबीर कर दिया है, तो अभी तो इस तरह की कोई एग्जामिनेशन भी नहीं आई है, तो आपने इतना गुस्सा क्यों निकाला इस पर? ये इसमें कोई भी गुस्से की बात नहीं थी, क्योंकि देखें एसपी से 3 मंथ से मैंने जब पहले उनसे मुलाकात की थी तो मैंने इस बच्ची का जिक्र किया था, हवाला दिया था, और डीआईजी ऑफिस में भी मैंने दिया था, उसमें अदी रुखसाना मंगी है इंचार्ज, उनको भी मैंने कहा था। लेकिन उन्होंने मुझे ये एडवाइस दी थी कि देखिए मैडम, जब तक हमें सबूत नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता, हम किसी के खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं उठा सकते।
اور FIR کے ساتھ SP کی تصویر لگانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ SSP سکھر ایک بہترین انسان ہے اور ان کو پتہ ہے کہ بہن بیٹیوں کی عزت کیسے کرنی ہے اور انصاف دلانے میں وہ ہمیشہ آگے رہے ہیں اور ہمیں فخر ہے سکھر SSP پر. ہم نے کوئی کسی پہ غصہ نہیں نکالا, کوئی بھی غلط کام نہیں کیا. میں بالکل بھی خود پہ مجھے اتنا اعتماد ہے کہ میں نے جو بھی کام کیا ہے وہ بالکل کلیئر صاف کیا ہے, نہ کسی کو بلیک میل کیا ہے نہ کسی آفیسر کو. SSP سکھر پہ مجھے فخر ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سچ, حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے. اچھا, یہ تاثر بھی عام ہے, آپ نے تو میرے سوال سے پہلے ہی بہت زیادہ تعریف SSP صاحب کی کر دی کہ آپ کے ماشاءاللہ سے سکھر کی ایڈمنسٹریشن میں, پولیس میں بہت اچھے تعلقات ہیں اور اس تعلقات ہی کا نتیجہ ہے کہ FIR بھی جلدی ہوئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عقیل کی گرفتاری بھی ہوئی اور اس کے علاوہ آپ کی بہت زیادہ پوسٹوں میں SSP صاحب اور سکھر پولیس کی جو ستائش ہے, جو ان کی کارکردگی ہے, انہیں جو سراہا جاتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کی جو سکھر پولیس جو فوکس ہے تو اس کے پیچھے کیا بات ہے, یہ تاثر صحیح ہے لوگوں کا؟ سکھر پولیس سے جو میں تو صرف سکھر پولیس کے لیے نہیں کہوں گی کہ صرف سکھر پولیس, بلکہ سندھ پولیس میں سب آفیسر ایک جیسے نہیں ہیں. اگر پولیس دیکھیں اچھا کام کرتی ہے کہیں تو اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, تو اس چیز کے ہم لوگ خلاف ہیں. اور میری جو سوچ ہے شاید وہ سب سے الگ ہے, سب کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے, بلکہ یہ غلط بات ہے, یہ لوگوں کی سوچ غلط ہے کہ بھائی میڈم SP کو زیادہ فوکس کیوں کرتی ہیں, زیادہ اپریشیٹ کیوں کرتی ہیں. دیکھیں ہمارے سکھر DIG ہیں جاوید جسکانی صاحب, تو ماشاءاللہ وہ بھی بہترین DIG آفیسر رہے ہیں. دیکھیں ایک انسان جب صاف ستھرا کام کرتا ہے نا تو اسے آفیسر دل سے عزت دیتے ہیں کہ بھائی اس میں بلیک میلنگ نہیں ہے. میں کہیں بھی کسی بھی شعبے میں گئی ہوں, پولیس کا ہو یا کہیں ڈاکٹر MS سے ملنا ہو, تو مجھے اتنی رسپانس ملتی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, اور خوشی بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے. اور اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا تو ہمارا فرض بنتا ہے, اور SSP سکھر نے کچھ ایسے اچھے کام بھی کیے ہیں جس پہ ہم لوگوں نے انہیں اپریشیٹ بھی کیا ہے. اور سکھر کی شان اور مان میں سمجھتی ہوں SSP سکھر سنگار ملک کی ہیں. جی بالکل, آپ بالکل بھی نہیں چوک رہی SSP سنگار ملک کی تعریف سے, اور آپ بالکل اب بھی کیمرہ کے سامنے بہت کھل کے سکھر پولیس اور SSP صاحب کی بہت تعریف کر رہی ہیں. تو اب لوگ اس میں گمان کریں, شک کریں یا کچھ بھی کریں, یہ تو بہت کھلا موقف ہے آپ کا اس کے سامنے. لیکن میں یہ سارے گریونسز جو لوگوں کو لاحق ہیں اس وقت, جو ان کے بہت سارے ایسے تحفظات ہیں, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر یہ سب بات جو ہے ایک اوپن ڈائلاگ کے طور پر لوگوں کے سامنے آپ کی توسط سے میں پہنچانا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیے گا کہ مسکان کے ساتھ جو زیادتی کا معاملہ, جسے میں تو الزام ہی کہوں گا ابھی, اور ابھی تک یہ الزام ہی ہے, جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا, تو اس کی سب سے پہلے اطلاع کسے ہوئی تھی؟ اس کی سب سے پہلے اطلاع تو اس کی جو وائف ہے ان کی, ان کو سب کچھ پتا تھا, لیکن انہوں نے چھپایا. کن کی وائف کو؟ لالا عقیل کی, جو صحافی ہیں لالا عقیل, ان کی وائف کو علم تھا کہ یہ سب معاملہ چل رہا ہے, اور اس کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. سب سے پہلے اس بات کا علم مجھے ہی ہوا تھا, تو میں نے ان کی وائف سے بھی بات کی, لیکن ان کی وائف کیمرہ کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی, آف دا ریکارڈ بات کرنا چاہتی تھی. جی, وہ بالکل مطلب ایسے چاہ رہی تھی کہ بھائی دوستی کے لحاظ سے جیسے بس میری بات نام شور رازداری میں رہے. میں نے بالکل کوشش کی ان کی بات کو رازداری میں رکھنے کی. اب راز جب ان کے والدین نے ہی اٹھا دیا, پردہ اٹھ گیا ہے, تو اب وہ راز نہیں رہا. اچھا, آپ سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون شادی شدہ بال بچوں والی اپنے شوہر کے ساتھ مل کے کسی معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کے معاملے میں وہ گٹھ جوڑ کرے اس کے ساتھ, اور اسے تحفظ بھی دے, اور اس کے معاملات کے حل کے لیے وہ آپ سے یا کسی بھی خاتون سے رازدارانہ طور پر حل کرنا چاہے, وہ کھل کے نہیں آ سکتی تھی؟ بالکل کھل کے بھی آ سکتی تھی, لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے لالا عقیل جو ہیں وہ انہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ کراچی میں ان کے ماں باپ رہتے ہیں تو وہ ان کو مروا دیں گے. شاید پسٹل وغیرہ بھی ان کے پاس ہے, تو وہ ان کو پسٹل کے تھرو یا گن پوائنٹ پہ وہ ان کے بلیک میل کر رہے تھے. شاید اسی وجہ سے, مطلب بلیک میلنگ وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ خاتون ڈری ہوئی تھی. خاتون ڈری ہوئی تھی, اس کی 2 بچیاں بھی ہیں چھوٹی, تو اتنی بچیاں ہیں جیسے یہ 12 سال کی معصوم بچی کے ساتھ یہ زیادتی کرتے رہے. اچھا, آپ یاد کر کے بتا سکتی ہیں کہ اس معاملے کی آپ کو کب پہلی دفعہ پتہ چلا؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب 3 منتھ سے, آپ کو پچھلے 3 ماہ سے معلوم ہے؟ 3 منتھ سے مطلب شک شبے ظاہر ہو رہے تھے
काफ़ी लोगों की बातें सुनने में आ रही थी, उसके बावजूद भी हमने कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। बिना प्रूफ के किसी पे ब्लेम लगाना कोई अच्छी बात नहीं होती, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपको कंफर्म कब हुआ कि ये मामला ऐसा है? कंफर्म मुझे तब हुआ जब उनके वालिदैन मेरे पास आए। ये डेट्स मुझे बता सकती हैं कि कब? ये कल की डेट है। कल है। कल इनके वालिदैन मेरे पास आए थे और वो वीडियो मैंने फेसबुक पे भी अपलोड की। अजीम अपनी बच्ची और अपनी बेगम के साथ आपके पास आए? पहले वो खुद आए थे कंप्लेन लेकर। उनकी वीडियो हमने जैसे बयान लेते हैं, हमारा जो डेली की वो है कि वर्क है भाई, कोई कंप्लेन आता है तो उसकी वीडियो वायरल की जाती है, उसको सामने लाया जाता है लोगों के, उसके बाद हम लोग नोटिस लेते हैं। उसके बाद हमने नोटिस लिया, हमने बच्ची से मुलाकात की, उनकी वालदा से मिले, फिर उनके कहने का उनका मौक़िफ़ जब सामने आया बच्ची का, तो उस टाइम उसकी वालदा बेहोश होकर गिर गई। जब बच्ची ने ये बात उसे बताई वालदा के सामने, तो वालदा उनकी बेहोश होकर। आप भी मौजूद थी वहाँ? जी, मैं भी वहाँ मौजूद थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्ची की बातचीत है वो वालदा से उससे पहले से नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं, बच्ची को डराया गया था, बच्ची कुछ भी नहीं बता रही थी माँ बाप को। जब बच्ची के सामने आई कि उन्होंने कहा कि भाई अब अगर आप नहीं आओगे तो आपके माँ बाप को मैं जो है नुकसान दूंगा, मारूंगा, या ऐसी कोई ब्लैकमेलिंग होगी, वो ज़्यादातर तो ये बयान आपको बच्ची भी दे सकती हैं और बच्ची के बयान हमारे पास भी हैं। अच्छा, क्या हमारी मुलाकात बच्ची से हो सकती है या आप करवा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल बच्ची से आप मिल सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे चाहूँगा कि इस मामले में आपका ताउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो ये आप ही के ज़रिए से मैं उन तक पहुँचना भी चाहूँगा और इसे आप ज़रा सा मुझे लाइनअप भी करके दें। मैडम, ये चीज़ मुझे बताइए कि आप कह रही हैं कि आपको 2-3 दिन पहले पता चला और इससे पहले 3 माह पहले से शुबा था, शक शुबा था, लेकिन आपने 1 मई को एक पोस्ट लगाई जिसमें आपने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया कि इस तरह का वाक़या कहीं हुआ है। तो जब आप उस वक्त पब्लिक कर रही थी तो आप उस वक्त किसी अथॉरिटी को और उस विक्टिम को लेके क्यों ना गई? उस टाइम माहौल कुछ ऐसा था कि मैं नहीं चाहती थी कि किसी बच्ची की इज्जत नीलाम हो और उसे मैं सोशल मीडिया पे इस तरह से वायरल करूं कि देखें हर किसी की सोच अलग अलग से। तो काफ़ी लोग अभी भी मुझे गलत समझ रहे हैं, काफ़ी लोग कि भाई मैडम जो है ब्लैकमेल कर रही हैं, ये एक टोला है ब्लैकमेलिंग का, ये गलत NGO से, ये ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। तो उन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखें मैं खुद अब मुतमईन हूँ ना खुद से कि मैं काम ये अच्छा कर रही हूँ और मेरा काम है बच्ची की इज़्ज़त को बचाना। तो जब मैंने ये पोस्ट रखी थी तो उस दौरान मैंने सिर्फ इंकिशाफ मतलब शक जाहिर किया था कि कहीं ये काम हो रहा है। लेकिन आपको ये तो पता था ना कि कहाँ और किसके साथ हो रहा है? था कि ये कहाँ था और किसके साथ था, क्योंकि मेरे पास विटनेस था, मुझे ये क्लियर बात हो गई थी कि ये काम हो रहा है। उसके बाद मैंने जब पोस्ट रखी तो लाला अकील जो सहाफ़ी हैं वो उसी टाइम उसकी बच्ची के बाप को लेकर मेरी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे कहा कि मैडम आपने मेरे लिए पोस्ट रखी है। यानी उसने अपने पोस्ट में खुद को खुद ही ढूंढ लिया? खुद को खुद ही उसने ढूंढ लिया। देखिए मैंने तो सिर्फ शक जाहिर किया था ना, मैंने कोई कंफर्म बात नहीं लिखी थी। वो इसमें मैं आपको रोकूंगा। इसमें ये कहा जा रहा है, ये भी इसमें अफवाहें और दीगर अफवाहें या इन बातों के हवाले से कि आपकी तरफ से एक राब्ता किया गया और कहा गया कि आप इतने पैसे दें, इस मामले को हम दबा देंगे। क्या कहती हैं? जी, अगर मेरी तरफ से किसी ने भी राब्ता किया है उनसे, मेरे मेंबर ने या मैंने या मेरे घर वालों में से किसी ने किया है, तो उसकी रिकॉर्डिंग तो होगी, कोई प्रूफ तो होगा। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आजकल रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम जो है आम है। अगर ऐसी कोई कॉल आई है मेरी तरफ से, अगर बात गई है, वो वीडियो होगा, वो वॉइस होगी, वो रिकॉर्डिंग होगी, वो सामने लाएं। लेकिन देखिए ना, बहुत फ़र्क है। 1 मई को आपकी पहली पोस्ट आती है और उसके बाद तकरीबन 6 जून को ये मामला जो है सामने आता है। 7 जून को, कल 7 जून थी, तो ये 1 महीना 7 दिन है। तो इस दौरान आपने ये वक्त इतना क्यों लिया? क्योंकि मैं मजबूर थी। देखिए आजकल जो है ना, इस तरह से यकीन मेरे आपके जितने असर रसूख हैं, आपको मजबूर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन बच्ची के मामले में मैं मजबूर थी। क्योंकि देखिए जब तक बच्ची के वालिदैन आगे नहीं आते तो मैं इस मामले को कैसे सोशल मीडिया पे वायरल कर सकती थी। मेरे पास उस टाइम ऐसे पक्के प्रूफ भी नहीं थे। जैसे कि मेरे पास वो उनके वालिदैन कंप्लेन लेकर आए, प्रूफ खुद ब खुद देखें, वो ऑटोमेटिक हमारा रास्ता साफ होता गया है, हर चीज़ वो खुल के सामने आ गई है। अब उसकी जो वाइफ है वो अपने शौहर को बचाने के लिए वो मुझ पे भी ब्लेम लगा रही हैं, बच्ची को भी गलत साबित कर रही हैं। हालांकि आप देखें, बच्ची से आप बयान लें तो आप बच्ची के बयान सुनकर आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि मैं गलत थी उस टाइम या। देखिए, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं किसी को गलत करार दूं, लेकिन अब ये देखें कि जिस खातून के लिए आप लाला अकील की वाइफ के लिए आप कह रही हैं कि वो और उनके शौहर इस बच्चे के साथ ज्यादती के मामले में मुलविस रहे हैं, यानी कि एक रहे हैं,
لیکن آج وہ خاتون جس کا خوف اپنے شوہر کے حوالے سے اتر جانا چاہیے کہ پولیس بھی سامنے ہے اور عقیل بھی گرفتار ہے اور آپ جیسی طاقتور خاتون جو آپ کے ساتھ رازداری میں وہ کچھ باتیں بھی کرتی رہی ہے، اب تو اسے کھل کے آنا چاہیے، اپنے شوہر کا دفاع کیوں کر رہی ہے وہ؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو بچانا کیوں چاہتی ہیں. کیا شاید وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں، یا شاید وہ اپنے ماں باپ کو بچانا چاہتی ہیں جو ان کے کراچی میں رہ رہے ہیں، جو گن پوائنٹ پہ عقیل انہیں بلیک میل کر رہا ہے کہ میں انہیں مروا دوں گا کراچی میں. لیکن دیکھیں ان چیزوں کے بھی تو کوئی ثبوت نہیں ہے نا ان کی وائف کے پاس عقیل کی کہ انہوں نے آپ کو دیے ہوں یا ان کے پاس موجود ہوں کہ یہ بچے کے معاملے میں جو ہے وہ یہ ایک ساتھ رہے ہیں، یا آپ کے پاس یا کسی کے پاس بھی یہ شواہد اور ثبوت تو نہیں ہے کہ عقیل اور ان کی گھر والی اس بچی کے ساتھ زیادتی کے معاملے میں ایک رہے ہیں. بالکل اس چیز کے پروف ہے نا. کس کے پاس ہیں وہ پروف؟ کس کے پاس ہیں؟ بات سنیں نا میری، سب سے بڑا پروف تو وہ بچی ہے. بچی چھوٹی تو نہیں ہے، 12 سال کی بچی ہے، بچی کو پتہ ہے. اور جب بچی نے یہ ساری چیزیں سامنے لائی ہے، بچی خود کہہ رہی ہے کہ جب میں نہیں جاتی تھی تو آنٹی مجھے زبردستی گھر سے لینے آتی تھی، اور ان کی ماں نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ جب میں بچی کو نہیں بھیجتی تھی تو وہ بھابھی خود لینے میری بچی کو گھر آ جاتی تھی، اور راتوں رات وہ بچیاں وہاں رہتی رہی ہیں. اچھا، ان کی دکان، عقیل کی دکان جو اس کا کاروبار ہے اور اس بچی مسکان کے گھر کے درمیان 50 قدم کا فاصلہ ہے، لیکن عقیل کے گھر اور اس بچی کے گھر میں تو بہت زیادہ فاصلہ ہے. تو پھر یہ بچی کا آنا اور جانا اور وہاں پر ٹیوشن پڑھنا یہ کیسے ممکن ہوا؟ بالکل عقیل نے پہلے تو ان کے ساتھ دوستی والا ماحول بنایا، بہن بھائی والا، کہ بھائی ان کو اتنا یقین دلایا کہ آپ میری سسٹر ہو اور یہ بچے میرے بچے. آپ جیتا ہے اس نے. پھر جب بچی کے دیکھیں گھر کے فاصلے کی اگر بات کی جائے تو آج کل بچے مل کر ٹیوشن جاتے ہیں. اس کا جو بہنیں سسٹرس ہیں وہ مل کر وہ لوگ ٹیوشن جاتے تھے. اتنا دور بھی نہیں ہے، اتنا دور فاصلہ نہیں ہے، بالکل قریب کا ہی ہے. اور چھوڑنے عقیل خود آتا تھا یا اس کی بیگم چھوڑنے آتی تھی بچی کو. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ خاتون ہیں، آپ بھی ایک ذمہ دارانہ کام کر رہی ہیں سوسائٹی میں، اور اس کام سے نیک نامی، شہرت، تعلقات یعنی سبھی وسیلہ بنتے ہیں. آپ ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے یہ بتائیے کہ ایک چھوٹی بچی 12 سال کی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ کسی وقت ڈر جاتی ہے دھمکیوں سے عقیل کی اور اپنے گھر کے معاملات بگڑ جانے اور ماں باپ کے مر جانے کے خوف سے وہ تو اپنا کسی کا جرم چھپا لیتی ہے جو اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اور پھر وہی بچی نڈر بھی ہو جاتی ہے، بے خوف بھی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر سامنے آ کے سب کو بتا بھی دیتی ہے. اب سمجھتی ہے کہ ایک 12 سالہ بچی جو بے باک ہوتی ہے وہ فوراً اگر کوئی پہلی دفعہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کی چیز کرے تو وہ والدین کے پاس جاتی ہے. وہ بچی کیوں اتنا خاموش رہی؟ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایسا ہوا ہوگا؟ بالکل دو الگ رویے ہیں ایک ہی بچی کے. بالکل. سب سے پہلے تو میرے ذہن میں خود میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا. اس کے بعد پھر میں نے بچی سے بھی کہا، ان سے بھی پوچھا، ان کی والدہ سے بھی میں نے پوچھا ہے. ایسا نہیں، میں نہیں چاہتی کہ کسی بے گناہ کو کوئی سزا ملے. اس میں ہم لوگوں نے سوچ سمجھ کر جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بچی واقعی سچ بول رہی ہے، بچی جھوٹ نہیں بول رہی. کیونکہ دیکھیں جب اس کی وائف اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو کچھ ایسے سوالات تھے جو میں نے بچی سے کیے، اور بچی کہنے لگی کہ وہ باہر بیٹھی ہوتی تھی کمرے سے اور مجھے اندر بھیج دیتی تھی آنٹی. اور ان کی بیٹیاں کہاں ہوتی تھی؟ بیٹیوں کو وہ باہر بٹھا کے رکھتی تھی، یہ اندر ہوتے تھے. میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کو خوف پیدا نہیں ہوا انکل سے؟ جب آپ انکل کے پاس جاتی تھی تو آپ نے چیخنے چلانے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، وہ مجھے گن پوائنٹ ان کے پاس کوئی گن ہے، شاید اس پہ اس کو بلیک میل کیا گیا. اور جو وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے چیخا چلایا، اس کی بیگم بھاگتی آتی تھی، وہ مجھے چپ کرا دیتی تھی. اور ان کی بیگم وہاں بیٹھی ہوتی تھی، موجود ہوتی تھی. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، میں بھی ایک عورت ہوں، میں تو نہیں چاہوں گی یا میں آنکھوں سے نہیں دیکھ سکوں گی چاہے وہ کسی غیر کی بچی ہو، میں کیسے ان سے یہ کام کروا سکتی ہوں. اب بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ عورت اپنے شوہر سے مل کر ایک معصوم 12 سال کی بچی کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کرتی رہی. اچھا، یہ بتایا جا سکتا ہے کہ یہ زیادتی کتنی بار ہوئی ہوگی؟ بالکل. بچی کے خود کے بیان میں یہ ہے کہ 5-6 دفعہ وہ ملاقات مجھ سے کر چکے ہیں. اچھا میڈم، یہ 5 اور 6 دفعہ کا جو معاملہ ہے اس میں کئی دن گزرے ہوں گے، ایک دفعہ کا نہیں ہے. اور بچی کے جو خوف کا یا ڈرائے جانے کا معاملہ ہے وہ تو ایک ہی دفعہ کی جو ہے وہ نشست میں اگر وہ جب گھر چلی گئی ہوگی تو اس کے خوف کا معاملہ اتر جاتا ہوگا. پھر وہ دوبارہ اس گھر میں کیوں آتی رہی اور پھر وہاں پر یہ 5ویں دفعہ تک جو نوبت گئی یہ کیوں گئی؟ کیا بچی اتنی سمجھدار ہے کہ یہ سارا کچھ مینیج کرتی رہی؟ اب دیکھیں بچی اس ٹائم سہمی ہوئی ہے، یا تو ہم یہ ہے کہ بچی کو بھی ہیبیچول قرار دیں گے کہ بچی بھی اس میں ملوث تھی، پھر وہ بچی نہیں رہی 12 سال کی، پھر ہم اسے کون سی مخلوق کہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گی کہ 12 سال کی جو بچی ہے
وہ اس ٹائم بالکل ڈری ہوئی ہے. کوئی بھی بیان اس کا جو مطلب جیسے ہم لوگ اسے پوچھنا چاہ رہے ہیں, جیسے کافی لوگ ہم وہاں جا رہے ہیں, میڈیا جا رہی ہے, NGOs والے جا رہے ہیں یا پولیس والے اسے سوال جواب کر رہے ہیں, تو بالکل اس ٹائم وہ سہمی ہوئی ہے. اس کے جو سوال جواب وہ جو ہمیں جواب دے رہی ہے وہ شاید ہمیں شک کی بنیاد پر لے کے جائیں, سوچنے پہ مجبور کریں. تو میں کہتی ہوں کہ بچی کو شاید کسی چیز کی لالچ دی گئی ہے, یا بچی دیکھیں پڑھنے گھر سے جیسے ماں باپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ٹیوشن نہیں جا رہے ہو, بچے کو ہم لوگ مار پیٹ کے ٹیوشن کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ جاؤ. ہو سکتا ہے بچی کو مجبور کیا جا رہا ہو, بچی بتا بھی نہیں رہی تھی, ایسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ بالکل شادی, بچوں والی ہیں؟ بالکل. آپ یہ سمجھ سکتی ہیں کہ 12 سال کی بچی میں خوف اور لالچ کا کوئی عنصر ہوتا ہے؟ وہ تو بے باک ہوتا ہے. دیکھیں 12 سال کی بچی تو بچے ہیں نا, اگر ٹھیک ہے اس کو کوئی چیز ہو گئی, پیسہ ہو گیا, وہ غریب گھر سے ہے, اگر وہ اسے دیکھو اسے کہہ رہا تھا کہ آؤ سامان لے کے جاؤ میرے پاس, وہ چاول کا یا کسی چیز کا کاروبار کر رہے ہیں, ان کے پاس راشن وغیرہ ہر چیز ہے, تو یہ 3500 جو بل نکالا تھا انہوں نے, پھر اس کو بولے کہ ہمیں راشن لے کے جاؤ. میں کہہ رہی ہوں کہ بچی اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوگی یا اتنی بھی وہ بے وقوف نہیں ہوگی. 12 سال کی بچی ماشاءاللہ نیچر اور سمجھدار بچی ہے, وہ بالکل معصوم تو ہم کہہ نہیں سکتے, اس کو معصوم بچی تو نہیں کہیں گے, لیکن وہ 12 سال کی بچی ہے, اسے ہر چیز کا پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوتا گیا. زیادہ آپ خود ٹھیک ہے. میں ایک آخری آپ سے بات پوچھوں گا. میں نے بہت سی تلخ باتیں آپ سے پوچھی ہیں, اور یہ میں سب اپنے ویورز کے لیے, تاکہ بہت سے ریومرز جو ہیں آپ کے خلاف, لوگوں کے خلاف, عظیم کے خلاف, بچی کے خلاف, یا پھر یہ کہ عقیل کے خلاف, یہ سب لوگ ہماری سوسائٹی کے لوگ ہیں, اور ہمیں ان سب کی عزت اور توقیر, وہ عزیز ہیں آپ کی بھی بہت زیادہ. تو میں نے اس لیے یہ کچھ تلخ سوالات آپ سے جو ہے وہ براہ راست کیے, تاکہ وہ تمام ورژنز لوگوں تک پہنچیں کہ آپ کا کہنا کیا ہے اور کیا کیا اس میں صورتحال ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں. ایک آخری سوال یہ کہ اگر یہ عقیل اس سارے معاملے میں میڈیکل ایگزامینیشن رپورٹ اگر غلط نیگیٹو آ جاتی ہے اور عقیل اس میں بے گناہ ثابت ہوتا ہے, تو کیا ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے عقیل سے کہ جن لوگوں نے آپ سمیت الزامات لگائے ہیں؟ بالکل. اگر اس میں کوئی بھی کہیں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ عقیل بے گناہ ہے, عقیل نے کچھ بھی نہیں کیا, XYZ کے, میں اتنا کہوں گی کہ اس نے بچی کو ٹچ تک نہیں کیا, تو ہم کیا سب ان کے والدین, ان کے گھر والے سب اسے سوری کریں گے اگر وہ ثابت نہیں ہو رہی چیز. اگر ہاں عقیل کے اوپر دیکھیں, اگر بچی کہہ رہی ہے کہ مجھے اس نے یہاں ٹچ کیا ہے, ایسے ہاتھ لگایا ہے, دیکھیں میڈم یہاں پر ہم تو دیکھیں غلط عمل تو غلط ہے. نہیں بالکل ہم کہتے ہیں کہ بالکل اس میں تھوڑی سی بھی وائلیشن, تھوڑی سی بھی ہے, وہ تو غلط ہے. لیکن ہم ایک اور چیز کی بات کریں گے, اس وقت سب چیزوں کا تعین وہ میڈیکل رپورٹ سے ہوگا. ٹھیک ہے, آگے کی بات تو ہم بعد میں سوچیں گے. اگر میڈیکل رپورٹ غلط آ جاتی ہے, نیگیٹو آ جاتی ہے, تو ان سب لوگوں کو آپ سمیت عقیل سے معافی مانگنا ہوگی. اگر ہم لوگ غلط ہیں تو ضرور معافی مانگنا ہوگا. بہت شکریہ جی میڈم لاڑک صاحبہ نے بہت ہی جرأت سے, بہت بہادری سے, بہت فراخ دلی سے بہت سخت سوالوں کے جوابات دیے, اور میں اس بات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں پورا وقت دیا اور اس چپتے ہوئے سوالات کو بھی سنا اور اس کا جواب دیا, اور بہت ہی خندہ پیشانی سے آخر میں میرے اس سوال کا بھی انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ میڈیکل رپورٹ غلط آ جاتی ہے تو عقیل سے ان تمام لوگوں کو, خود ان کے سمیت, معافی مانگیں گے کہ جن لوگوں نے الزامات لگائے, سوشل میڈیا پر اس معاملے کو اچھالا, اور تاکہ آئندہ ایسے کسی بھی معاملے میں لوگ بھی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی اس بات کا خیال رکھ سکیں. تو اس امید پر کہ اس معاملے کا جو انجام ہوگا وہ انصاف اور عدل پر مبنی ہوگا, اور بہت جلد ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ اور جو دیگر ہمارے ادارے ہیں وہ اس معاملے میں جو اصل حقائق ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے, اور ہم ایک صحیح نتائج پر, ایک ٹھیک چیزوں سے بے گناہ کو بے گناہ اور گناہ گار کو گناہ گار ثابت کرتے ہوئے ہم اس کیس کے منطقی انجام تک پہنچیں گے. آغا یاور کو بولنا ہوگا سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسکان کے والد. مسکان وہ بچی ہے جس کے بارے میں عقیل کے حوالے سے ایک زیادتی کا الزام ہے عقیل پر, اور یہ عظیم میرے ساتھ موجود ہیں. عظیم یہ بتائیے گا کہ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ میں ویلڈنگ کا کام کرتا ہوں. اچھا جی یہ کریش وغیرہ پہ کوئی ویلڈنگ کا کام مل جائے لوکل ایسے کرتا ہوں. میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, اپنی محنت مزدوری کرتا ہوں, کوئی فراڈ یا کوئی اس چیزوں میں نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے, آپ اس حوالے سے آپ کو کس نے بتایا, کب پتہ چلا؟
ہمیں پتہ پڑا کہ ابھی جب جیسے پتہ پڑا بچی نے جو میڈم کے پاس آیا، میں اپنے حوالے سے ہی جو میں اس کے کتنے روز پہلے آپ کو پتہ چلا تھا؟ یہ تقریباً کل ہمارے کو زیادہ پتہ پڑا ٹھیک ہے، ہے۔ جو کل ہمارے کو پتہ پڑا کل ہی ہم نے ایکشن اٹھایا اس بارے میں نا۔ اچھا۔ تو یہ پیسوں وغیرہ کو جو بول رہا ہے کہ میرے پر کلیم لگا رہا ہے کہ میں پیسے اس کی طرف ہے، میں ایسے کوئی اپنی بچی کو لا کے ایسے بدنام کر سکتا ہے؟ نہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے اوپر راشن کے بہت سے پیسے ہیں اور سر ایسے یہ کسی کو آپ اسٹیشن پہ سب سے آپ معلومات کریں کہ کسی کو 500 کا نوٹ بھی نہیں چھوڑتا ہے، یعنی غلط بات ہے یہ رزلٹ آپ کو سامنے مل جائے گا۔ سامنے میرے دکان کے سامنے ابرار ہے، رات کا 2 کا ٹائم تھا، آج تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہوا ہے اس بات کو۔ تو رات کو 2 بج رہے تھے، جو ہم نے اس کے ساتھ لنک ختم کر دیے، ہم آ رہے تھے تو اپنے وہاں سے سکر سے آیا، اس نے بولا ابرار نے بھائی میرے سے 5000 روپئے لے گیا ہے اور بول گیا بھائی عظیم بھائی کی طرف میرے 5000 روپئے وہ آپ دے دو۔ میں نے بولا یار اس نے میرے سے تو ایسی کوئی بات نہیں کری، میں آپ کو کیسے، آپ میری کال کروا بات کروائیں؟ پھر میرے سے بات کر، میں نے 1-2 دن رکے، میں 1-2 دنوں میں آپ کو دیتا ہوں۔ پھر میں اس کی دکان پہ جمعے والے دن گیا ہوں، اس کا لڑکے اس نے چائے ہوئے مگا، اس نے میرے سے پیسوں کی کوئی بات نہیں کی، میں نے آپ کو پیر والے دن پیسے مل جائیں گے، جبکہ یہ ہفتے والے دن پھر آن کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی میرے کو پیسے دو۔ میں نے بولا بھائی ابھی نہیں ہے، حالانکہ میرے پیسے پڑے تھے، میں نے ابرار کو پہلے سیٹنگ میں کر رکھا تھا، میں نے ابرار بھائی دیکھو یہ کیسے پھٹتا ہے اور یہ ساری حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، تاکہ اور آپ کے دونوں کے سامنے کا مقصد یہ کل کو میرے پاس کسی بات کا کلیم نہیں لگائے کہ بھائی میرے پیسے ہیں یا راشن کے یا کسی چیز کے بھی ہیں۔ تو پھر ابرار کے سامنے ابرار نے آپ کے اور ان کے درمیان کوئی لین دین نہیں ہے؟ کوئی لین دین نہیں۔ اب آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ 5000 کا مسئلہ تھا، وہ میں نے ابرار کو دیے، ابرار نے بولا بھائی ٹھیک ہے تمہارا لنک ختم۔ میں نے بولا بھائی ہمارا کسی چیز کا لنک نہیں، اور پھر وہاں بول رہے تھے آپ کی ریکارڈنگیں ہیں گھر کی، مووییں پڑی ہیں، یہ پڑا ہے وہ کرا ہے تقریباً، اور یہ ابرار اس بات کا گواہ ہے، سامنے آپ معلومات کر اچھا، سکتے اس ہیں۔ معاملے میں آپ کی سب سے زیادہ مدد کس نے کی ہے؟ ذرا اس کا نام بھی ذرا آپ کو لینا۔ میڈم نے مدد کی ہماری سب سے۔ میڈم کون سی میڈم ہے؟ میڈم ہینا نے، میڈم ہینا لاڑک؟ جی جی ہینا نے، انہوں نے آپ کی قانونی اور بہت سے معاملات بہت میں سی مدد جی، جی، کی۔ ہماری اب آپ بہت کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ وہ تو یہ کرتے ہیں کہ ہمارے کو کوئی کسی چیز کی کوئی لازم، ہماری بچی کو انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ ہوا، کل کو ہماری جگہ کوئی دوسرا کھڑا ہوگا تو ہم میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہوئے۔ جی، آپ نے سنا کہ اس باپ کا، اس بچی کے باپ کے عظیم کا کہنا ہے کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے، اور عقیل کے حوالے سے ان کے درمیان جو پیسوں کی لین دین کے تنازعات معاملات ہیں وہ بالکل غلط ہیں، اس میں کوئی بھی صداقت نہیں ہے۔ اب ہمیں یقیناً انتظار کرنا ہوگا اس تمام پروسیس کا، جو قانونی پروسیس ہے، جو پولیس پروسیس ہے، اور ایگزامینیشن جو میڈیکل رپورٹ ہے اس کے حوالے سے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا، پھر جو بھی اس میں نتائج سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے۔ اس وقت ہم کسی کو گناہ گار اور کسی کو بے گناہ قرار نہیں دے سکتے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہینا لاڑک سوشل ویلفیئر چیئرمین کا میرا شوہر جو ممبر تھا، اس آفس کا افتتاح جو ہے میرے شوہر نے کروایا تھا، فرنیچر وغیرہ وہاں پہ ڈلوایا، تو ان کی کسی بات پہ انبن ہوئی تھی، وہاں پہ جو ہے ہینا لاڑک لوگوں کو بلیک میل کرتی تھی، ایس پی کے دھمکیاں دیتی تھی لوگوں کو، تو میرا شوہر جو ہے الگ ہو گیا ان لوگوں سے۔ تو پھر میرے شوہر نے جو ہے جو سامان وہاں پہ ڈلوایا تھا آفس میں، فرنیچر وغیرہ، وہ لینے کا مطالبہ کیا، تو ہینا لاڑک نے جو ہے میرے شوہر کے خلاف پوسٹ رکھی 1 مہینہ پہلے کہ اس نے کس لڑکی کے ساتھ غلط کیا ہے۔ تو میرے شوہر نے میرے شوہر کو بلایا آفس میں، میرا شوہر گیا، میرے شوہر سے پھر جو ہے کہا کہ آپ ہمیں اتنے پیسے دیں، ہم آپ کی پوسٹ ہٹا دیں گے۔ میرے پاس پڑھنے کے لیے ٹیوشن آتی تھی، میرے شوہر نے جو ہے ان کو سامان وغیرہ دیا تھا ادھار پہ، میرا شوہر کریانہ کا اسٹور ہے، اس کی دکان ہے، وہاں سے سامان اٹھایا تھا، قرضہ کچھ زیادہ ہو گیا تھا، انہوں نے قرضہ لینے کا مطالبہ کیا، تو اس نے ہینا لاڑک کے ساتھ مل کر یہ پوسٹ رکھی ہے۔ میرے بچے ہیں اور 2 لڑکیاں اور بھی آتی تھیں ٹیوشن محلے کی، 8 بجے دکان بند کرتے تھے اور بچوں کو میں 5 بجے چھٹی دیتی تھی۔ میرا شوہر بالکل بے قصور ہے، ہم لوگ ایک عزت دار لوگ ہیں، میں اس نوبت پہ اس لیے پہنچی ہوں کہ میرا